کلپ نمبر 894۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 52 سے 54 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے، ہر ایک کو کبھی نہ کبھی یہ واقعہ پیش آیا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا، تو اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو پکا کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اذا تمنا، جب اس نے پڑھا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب سورہ نجم نازل ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام میں آیتوں کے درمیان وقفہ فرماتے ہوئے بہت آہستہ آہستہ اس کی تلاوت فرمائی تاکہ سننے والے غور بھی کر سکیں اور یاد کرنے والوں کو یاد کرنے میں مدد بھی ملے۔ جب آپ نے آیت وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى پڑھ کر پہلے کی طرح وقفہ فرمایا تو شیطان نے مشرکین کے کان میں اس سے ملا کر دو کلمے ایسے کر دیے جن سے بتوں کی تعریف نکلتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ حال عرض کیا تو اس سے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو رنج ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ ترجمہ: تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو ان لوگوں کے لیے فتنہ کر دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ دور کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً، تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے، یعنی شیطان کو لوگوں پر اپنی طرف سے کچھ ملا دینے پر قدرت دینا اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے کلام کو ان لوگوں کے لیے فتنہ کر دے اور ابتلاء و آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں شک اور نفاق کی بیماری ہے اور جن کے دل حق قبول کرنے سے سخت ہیں، اور یہ مشرکین ہیں، اور بے شک مشرکین و منافقین دونوں حق کے معاملے میں دور کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو مشرکین منافقین شبے میں پڑ گئے، مگر مخلص مومنوں کو کوئی تردد نہ ہوا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ: اور تاکہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جان لے کہ یہ قرآن تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تو اس پر ایمان لائیں تو اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جان لیں۔ ارشاد فرمائے کہ شیطان کو قدرت دینا اس لیے ہے تاکہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے دین کا اور اس کی آیات کا علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ اس قرآن شریف کا تمہارے رب کے پاس سے نازل ہونا حق ہے اور شیطان اس میں کسی طرح کا کوئی تصرف نہیں کر سکتا، تو وہ اس پر ایمان لانے میں ثابت قدم رہیں اور اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دینی امور میں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ شیطان کی یہ حرکت مومنوں کے ایمان کی قوت کا ذریعہ بن جاتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ شیطان نے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا تھا اور رب عز و جل نے اس کے دعووں کو بیکار کر دیا تھا۔ یہ حقانیت قرآن کی دلیل ہے۔